اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں رکوع کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا تھا، تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل دخل بہت زیادہ ملتا ہے، یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ گائے کو ذبح کرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں جو گائے کا تقدس، جو انہیں گائے بہت مقدس جانور لگتا تھا نا، اس پہ تلوار چلائی جائے اور پھر انہیں یہ بھی دکھا دیا جائے کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بھی ایک نقشہ انہیں اس دنیا میں دکھایا جا سکے۔ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچھڑے کے لیے محبت تھی، جو گائے کی تقدیس تھی، اس کے باعث انہوں نے اس حکم سے کسی طرح بچ نکلنے کے لیے بہانے تراشنے شروع کر دیے اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ یہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ بالآخر جب ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہو گیا، جب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے بڑی مشکل سے اس حکم پر عمل کیا۔ اب ہم ان آیات میں اس بارے میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے کچھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، کہ کیا آپ ہم سے مذاق کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ گائے تو ان کے لیے بڑی مقدس تھی۔ اسے ذبح کرنے کی بات کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ ہنسی مذاق اور تمسخر و استہزاء تو جاہلوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہ بعید ہے کہ وہ دین کے معاملات کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا ہو، نہ بالکل چھوٹی ہو اور نہ بالکل بوڑھی ہو، یعنی کہ جوان ہو۔ عوان بین ذالک، بڑھاپے اور نوجوانی کے بین بین ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ یہ خوبیاں اس گائے کی تھیں جو ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر پہلے ہی حکم پر وہ عمل کر لیتے تو کسی ایسی گائے کو لے کے آ کے تو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے جیسے جیسے سوال کرنے شروع کیے تو وہ آہستہ آہستہ ان کا اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ گائے ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن گائے کی نشانیاں بتا دیں نا، جس گائے کی نشانیاں بتا دیں، وہ وہی گائے تھی جسے وہ بڑا مقدس سمجھتے ہوتے تھے، اسی کو فوکس کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، کہ ہمیں شبہ ہے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی کہ کسی دوسرے رنگ کی ملاوٹ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات، اب تو آپ علیہ السلام نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اب وہ کیا کرتے، پے در پہ سوالات کر کر کے انہوں نے اپنا ہی گھراؤ کروا لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن مشکل سے بادل نخواستہ وہ اپنی مقدس سنہری گائے کو ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں واقعے کی ترتیب تورات سے مختلف ہے، اور ذبح بقرہ کا جو سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے، جبکہ تورات میں ترتیب دوسری ہے۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، چنانچہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا اور واضح کر دے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، اس طرح وہ مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آگے آ رہے ہیں وہ بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے ضرور سوچئے گا، اپنے اندر ضرور جھانکیے گا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے اوپر تو نہیں کہیں فٹ ہو رہے، یا ہم اس مبتلا تو نہیں ہے اس طرح کے کوئی عمل میں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگیں اور ہیلوں بہانوں سے شریعت کے احکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دل کی سختی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر بن چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے آگے کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ جو پتھر گرتے ہیں وہ کس سے گرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ قساوت قلبی کی یہ کیفیت اس امت کے افراد کی بیان کی جا رہی ہے جس سے کبھی اہل عالم پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو سختی دل کا معاملہ ہے، یہ اس امت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو سب سے فضیلت والی امت تھی، جو بنی اسرائیل تھی، اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی موجود نہ ہوتا۔ انہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ اپنی بدعملی کے باعث ذلت میں گھستے چلے گئے، عقائد میں ملاوٹ کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں جو تھے یہ بہانے تراشتے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکالتے تھے، اور اعمال میں بھی کتاب الہیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینے کے نکالتے ہوتے تھے طریقے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس انجام سے بچائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت کرنے سے بچائے، سخت ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔